السلام علیکم۔ میرا نام سعد ہے اور یہ واقعہ 2020 کا ہے۔ میں اس وقت لاہور میں رہتا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی میں نائٹ شفٹ جاب کرتا تھا۔ میری ڈیوٹی رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کی ہوتی تھی۔ اکثر میں اکیلا ہی آفس میں ہوتا تھا کیونکہ ہماری ٹیم ریموٹ تھی۔ آفس ایک پرانی بلڈنگ کی 3rd فلور پر تھا اور سچ کہوں تو اس جگہ کا ماحول پہلے دن سے ہی تھوڑا عجیب سا لگتا تھا مجھے، لیکن میں ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے اور جاب ضروری تھی۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا جب تک وہ رات نہ آئی۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے، ہر سیکنڈ اور اس رات کی ہر آواز۔ اس دن بھی روٹین کی طرح میں 9:45 پر آفس پہنچا۔ بلڈنگ بالکل خاموش تھی۔ گارڈ نے صرف سر ہلایا اور میں سیدھا اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی میں 3rd فلور پر پہنچا مجھے ایک ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوئی، لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ میں اپنی ڈیسک پر بیٹھا، سسٹم آن کیا اور کام شروع کر دیا۔ رات کے قریب 1:30 بج رہے تھے۔ سب بالکل نارمل تھا۔ اسکرین کے سامنے بیٹھا میں رپورٹس بنا رہا تھا۔ پھر اچانک دوست تارا پر میرا فون وائبریٹ ہوا۔ میں نے کیجولی فون اٹھایا اور اسکرین دیکھی۔ کالر آئی ڈی امی۔ میں تھوڑا کنفیوز ہوا کیونکہ میری امی کبھی اتنی رات کو کال نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی میں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو امی۔ 2 سیکنڈ تک کوئی آواز نہیں آئی، صرف ہلکی سی اسٹیٹک نوائز۔ پھر دھیمی سی آواز آئی، سعد۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد جو جواب آیا وہ میری امی کا نہیں تھا۔ وہ آواز بالکل عجیب تھی، جیسے کوئی دور سے بول رہا ہو یا پانی کے اندر سے۔ گھر آ جاؤ۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی آپ ٹھیک ہو؟ پھر 1 سیکنڈ کی خاموشی اور پھر لائن کٹ ہو گئی۔ میں کچھ سیکنڈ تک فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ دل کے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً دوبارہ کال کیا۔ فون رنگ ہوتا رہا، پھر امی نے اٹھایا۔ ہیلو سعد، اتنی رات کو کیوں کال کر رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا، امی ابھی تو آپ کی کال آئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں تو سو رہی ہوں۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ امی سچ بول رہی ہوں، ابھی دوست تارا پر آپ کی کال آئی ہے۔ سعد بس کرو، میں سچ میں سو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں زور سے کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہوں میں، اور میں نے کال بند کر دی۔ اس وقت میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ شاید کوئی گلچ ہوا ہوگا یا نیٹ ورک ایشو ہوا ہوگا، لیکن دل مان نہیں رہا تھا میرا۔ آفس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پہلے کبھی فیل نہیں ہوئی۔ اے سی چل تو نہیں رہا تھا لیکن ہوا بالکل ٹھنڈی لگ رہی تھی مجھے۔ میں واپس کام کرنے لگا لیکن دھیان نہیں لگ رہا تھا میرا۔ ہر 2 منٹ بعد میری نظر فون پر جا رہی تھی۔ پھر 2:29 پر میرا فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ اس بار نمبر اننون تھے۔ میں نے 2 سیکنڈ سوچا، پھر ریسیو کر لیا۔ ہیلو۔ کوئی جواب نہیں، صرف وہی اسٹیٹک نوائز۔ میں نے غصے سے کہا، کون ہے؟ پھر دھیمی سی سانس کی آواز آئی اور پھر تم ابھی بھی وہیں ہو۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا یہ سن کر۔ میں نے فوراً پوچھا، کون بول رہا ہے؟ پھر ایک ہلکی سی سانس اور لائن کٹ ہو گئی، جس نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ میں یہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب مجھے کالز آئی تھی۔ اس کے میرے پاس ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں موبائل میں۔ میں نے فوراً آفس کے چاروں طرف دیکھا۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن ایک چیز الگ تھی۔ کانفرنس روم کا دروازہ آدھا کھولا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے آتے ہی وہ دروازہ بند کیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے کھڑا ہوا۔ دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہارٹ بیٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر فلور ہلکی سی آواز کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر اندھیرا تھا، بالکل پچ بلیک۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، کوئی ہے اندر؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی اندر سے ہلکی سی چیئر کھسکانے کی آواز آئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور بنا سوچے سمجھے لائٹس آن کر دیں۔ روم بالکل خالی تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ایک چیئر ٹیبل سے تھوڑی دور تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے پش کیا ہو۔ اس وقت مجھے پہلی بار لگا شاید میں اکیلا نہیں ہوں۔
میں واپس اپنی سیٹ پر آیا اور سیدھا اسکرین کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس شفٹ ختم ہونے کا ویٹ کروں گا اور نکل جاؤں گا، لیکن چیزیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ تقریباً 3 بجے آفس کا لینڈ لائن فون خود بخود بجا۔ وہ فون نارملی کبھی یوز نہیں ہوتا تھا، میں نے اس کی رنگ تک نہیں سنی تھی کبھی، لیکن اس رات وہ لگاتار بج رہا تھا۔ ہر رنگ میری دماغ پر زور ڈال رہی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر اس فون کے پاس گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے میرے، پھر بھی میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ 2 سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر میری اپنی آواز، ساتھ پیچھے مت دیکھنا، میرے کانوں تک آئی۔ میرا خون جم سا رہا تھا کیونکہ اس وقت مجھے اپنے بالکل پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل فریز ہو گیا تھا۔ ریسیور ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا اور میرے کانوں میں میری ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ فوراً پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے پیچھے دیکھا تو شاید میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آفس کی وہ خاموشی اب اور بھاری لگ رہی تھی مجھے، جیسے ہوا بھی رک سی گئی ہو۔ پھر مجھے اپنے بالکل قریب کسی کی ہلکی سی سانس محسوس ہوئی، بالکل میرے کان کے پاس۔ میں نے دھیرے سے بولا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف وہی سانس۔ پھر اچانک میری رائٹ شولڈر پر کسی نے ہلکی سی انگلی رکھی، بس وہی مومنٹ میں کنٹرول کھو بیٹھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایریا بالکل سنسان تھا، صرف خالی آفس اور وہی پرانی چیئرز اور ٹیبلز۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر خود کو وال کے ساتھ لگا دیا۔ اب ڈر سیدھا اندر اتر چکا تھا میرے۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی۔ میں نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور ڈیسائیڈ کیا کہ میں ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤں گا، چاہے جو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی میں ایگزٹ کی طرف بڑھا، آفس کی لائٹ ایک دم سے فلیکر کرنے لگی۔ ہاں، خود بخود آن آف ہو رہی تھیں وہ۔ میں تیز چلنے لگا، پھر آلموسٹ بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی میں ڈور کے پاس پہنچا، ڈور جو کہ مجھے ایسا لگا خود بخود ہل رہا ہے زور زور سے، میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہینڈل پکڑا اور زور لگایا، لیکن ڈور نہیں کھلا، جیسے باہر سے کسی نے اسے پکڑ کر رکھا ہو، جیسے کسی نے اسے لاک کر دیا ہو باہر سے۔ میں نے گارڈ کو کال کرنے کے لیے فون نکالا، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ اسی وقت بیٹری 0% تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے 40% تھی چارجنگ۔ اب میں فل پینک ہو چکا تھا۔ میں نے زور زور سے ڈور پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، کوئی ہے دروازہ کھولو، لیکن نیچے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میرے پیچھے سے سلو فٹ سٹیپ کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو، بالکل مدھم آواز، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے مڑ کر دیکھتا ہوں اور اس بار مجھے وہ دکھا۔ کانفرنس روم کے دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، لمبا دبلا، اس کے چہرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ ادھر کوئی ہے، اور وہی تھا۔ میں یہ دیکھ کر جم گیا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف چلنا شروع ہوا اور اتنی ہی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے کئی 2-3 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی اور میں نیچے اتر کر گارڈ سے سلام دعا لے کر گھر تک پہنچا۔ میں نے گارڈ کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ خیر، میں نے گھر جا کر یہ سارا واقعہ اپنی مما کو بتایا۔ انہوں نے مجھے دوائی وغیرہ دی اور میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے اور یہ واقعہ میں آج تک کسی کو پراپرلی بتا نہیں پایا۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر اس رات میں وہاں رکتا تو شاید آج یہ کہانی کسی اور طرح کی ہوتی۔ یہ بات 2021 کی ہے، جب میں لاہور سے اسلام آباد ایک کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ نارملی میں دن میں ٹریول کرتا ہوں، لیکن اس دن میٹنگ لیٹ ہو گئی اور مجھے مجبوراً رات کو نکلنا پڑا۔ رات کے قریب 11 بج رہے تھے جب میں
موٹر وے سے ہٹ کر ایک پرانی سائیڈ روڈ پر آ گیا۔ جی پی ایس سگنل ویک ہو رہا تھا اور نیٹ ورک بھی بار بار جا رہا تھا۔ روڈ بالکل سنسان تھا، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی آدمی، صرف کبھی کبھی دور سے کچھ لائٹ نظر آ جاتی تھی۔ قریب آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے دور ایک چھوٹی سی بلڈنگ نظر آئی جس کے باہر ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا، رحمان گیسٹ ہاؤس۔ بورڈ کی لائٹ ہاف فیوز تھی، صرف گیسٹ ورڈ پراپرلی چمک رہا تھا، باقی لیٹرز بلنک کر رہے تھے۔ سچ بتاؤں، پہلی نظر میں عجیب سی فیلنگ آئی مجھے، لیکن اس وقت میری آنکھوں میں نیند تھی اور تھکان اتنی کہ میں اور ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ ہوٹل کے باہر ایک پرانا سا گیٹ تھا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، گیٹ ہلکی سی آواز کے ساتھ خود ہی ہل گیا، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید ہوا ہوگی، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور اندر چلا گیا۔ ریسیپشنسٹ ایریا بہت پرانا تھا، دیوار پر پرانی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جو کہ دھول سے کافی بھری ہوئی تھیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا، سفید داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک۔ خیر، وہ میری نظروں سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ روم چاہیے؟ اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ جی، ایک رات کے لیے روم چاہیے مجھے، میں نے اتنا ہی کہا اسے۔ اس نے رجسٹر میرے سامنے رکھا۔ جب میں نام لکھ رہا تھا مجھے فیل ہوا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے ہلکا سا سر اٹھایا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی اس نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ روم نمبر 7، اس نے کی دیتے ہوئے کہا۔ اوپر لیفٹ سائڈ پر لاسٹ روم ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ میں نے پوچھا، اور؟ بس دروازہ بند رکھنا، اس نے سیدھا جواب دیا مجھے۔ اس کے بات کرنے کا انداز نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، جی ٹھیک ہے، لیکن اندر سے مجھے ہلکا سا ان ایزی فیل ہو رہا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں پرانی لکڑی سے بنی ہوئی تھیں، ہر قدم پر عجیب سی آواز کر رہی تھیں، جیسی بلڈنگ بہت پرانی ہو۔ جب میں فرسٹ فلور پر پہنچا، ہال وے بالکل خاموش تھا، لائٹ ڈم تھی، کچھ بلبس بلنک کر رہے تھے بس۔ روم نمبر 7 سب سے اینڈ پر تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا مجھے لگا کہ دروازہ تھوڑا سا آلریڈی کھلا ہوا ہے۔ میں نے رک کر دھیان سے دیکھا، ہاں، دروازہ پورا بند نہیں تھا۔ میں نے ہلکی سی نوک کی، کوئی جواب نہیں۔ پھر میں نے دھیرے سے دروازہ پش کیا اور ایک عجیب سی آواز کے ساتھ ساتھ دروازہ کھل گیا۔ روم اندر سے ٹھنڈا تھا، عجیب ٹھنڈا، جیسے اے سی چل رہا ہو، لیکن وہاں کوئی اے سی نہیں تھا۔ روم سمپل تھا، ایک بیڈ، ایک سائڈ ٹیبل اور ایک پرانا سا کپ بورڈ۔ سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک چیز عجیب تھی۔ روم کے اندر ہلکی سی اسمیل تھی، جیسے پرانے کپڑوں یا بند جگہ میں ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی مکس تھا، کچھ ایسا جو ایکسپلین نہیں ہوتا۔ میں نے بیگ رکھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک سب ٹھیک لگ رہا تھا مجھے۔ پھر میں نے نوٹس کیا روم کے کونے میں ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی اور وہ ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، بالکل سلو موشن ٹائپ، جیسے کوئی ابھی بھی اس پر بیٹھ کر اٹھا ہو۔ میرا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا پنکھے کی ہوا ہوگی، لیکن جب میں نے دیکھا تو پنکھا تو بند تھا۔ میں دھیرے سے اٹھ کر اس کرسی کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں پاس پہنچا وہ کرسی ایک دم رک گئی، بالکل اسٹیٹک، جیسے کبھی ہلی ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں فوراً واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور موبائل نکالا۔ سگنل 0 تھا۔ میں نے سوچا کہ بس سو جاتا ہوں، صبح جلدی نکل جاؤں گا۔ میں نے لائٹ بند کی اور لیٹ گیا۔ کچھ منٹ گزرے ہی تھے کہ مجھے اوپر سے ایک عجیب سی ٹھک ٹھک سی آواز آئی، جیسے کوئی میرے روم کے بالکل اوپر چل رہا ہو، لیکن ریسیپشنسٹ نے کہا تھا کہ اوپر کوئی فلور نہیں ہے، یہ لاسٹ فلور ہے۔ میں سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز رک گئی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہی آواز آ رہی تھی، اس بار تھوڑی تیز۔ میں نے ہمت کر کے زور سے بولا، کون ہے اوپر؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی۔ پھر ایک چیز ہوئی جو آج تک میں ایکسپلین نہیں کر سکا صحیح سے۔ روم کے دروازے کے نیچے جو گیپ ہوتا ہے
وہاں سے کسی کے سائے کا ریفلیکشن نظر آیا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ میرا گلا سوکھ گیا اس وقت۔ میں دھیرے دھیرے بیڈ سے اتر کر دروازے کے پاس گیا۔ سایہ ابھی بھی وہیں تھا، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ سانس نہ موومنٹ۔ کوئی ایسی آواز نہیں تھی جس سے میں جان سکوں کہ یہ واقعی انسان ہے، صرف ایک شیڈو تھا۔ میں نے ہمت کر کے ہینڈل پکڑا اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، ہال وے بالکل خالی تھا، لائٹس ویسی ہی ڈم۔ لیکن ایک چیز اور، اب ہال وے کی اینڈ پر جو ونڈو تھی نا، اس کے پاس مجھے کسی کے کھڑے ہونے کا اندازہ ہوا۔ ایک عجیب سا احساس، بالکل سیدھا۔ میرا دماغ کہتا تھا یہ کوئی گیسٹ ہوگا، لیکن دل کہہ رہا تھا نہیں۔ میں نے زور سے پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ وہ شیڈو ہل بھی نہیں رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شیڈو تھوڑی سی سائڈ کو شفٹ ہوا اور اس کا فیس لائٹ میں آیا۔ اور جو میں نے دیکھا اس کے بعد میں وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چہرہ انسان کا لگ رہا تھا، لیکن نارمل نہیں تھا۔ اس کی سکن زرد سی تھی، جیسے بہت پرانی ہو۔ آنکھیں بالکل سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن ان میں کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، بالکل خالی۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کی مسکراہٹ تھی، ہلکی سی اسمائل، لیکن وہ آنکھوں تک نہیں جا رہی تھی، جیسے زبردستی فیس پر چپکا دی ہو۔ میرا جسم فریز ہو گیا تھا اس وقت۔ میں نہ آگے بڑھ پا رہا تھا نہ پیچھے ہٹ پا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ چہرہ پھر سے اندھیرے میں چلا گیا، اور وہ جو بھی احساس تھا غائب سا ہو گیا، بالکل ایسے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ اب میری حالت ایسی تھی کہ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے باہر آ جائے گا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں سے ابھی نکلتا ہوں، چاہے رات کے 2 ہی کیوں نہ بج رہے تھے، مجھے یہاں نہیں رکنا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیدھا نیچے ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے وقت مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں نے مڑ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ جب میں ریسیپشن پر پہنچا، وہ بزرگ آدمی اب بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بالکل سیم پوزیشن میں، جیسے وہ ہلا ہی نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے جانا ہے ابھی۔ اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا اور بس ایک ہی بات بولی، میں نے کہا تھا دروازہ بند رکھنا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی وارننگ تھی۔ میں نے کہا، وہاں کوئی ہے اوپر، کوئی آدمی۔ وہ بیچ میں ہی بول پڑا، یہاں اس وقت کوئی نہیں ہے، حالانکہ اوپر والے فلور پر بھی آپ اکیلے ہی تھے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سیدھا باہر نکل گیا۔ گیٹ کھولا، گاڑی میں بیٹھا اور بنا پیچھے دیکھے انجن سٹارٹ کر دیا۔ جب میں ہوٹل سے تھوڑا دور نکلا تو کیوریوسٹی کی وجہ سے میں نے ریئر ویو مرر میں دوبارہ ایک نظر ڈالی اس ہوٹل پر، اور جو میں نے دیکھا، میرا خون جم گیا اسے دیکھ کر۔ ہوٹل کے گیٹ پر وہی شیڈو تھا، بالکل سیدھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے تو اور سائے نظر آ رہے تھے، ایک عجیب سے فگر۔ تینوں سیدھا میری گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی اور سپیڈ تیز کر لی۔ اس رات میں نے بنا رکے سیدھا اسلام آباد تک ڈرائیو کیا۔ صبح تک میں بالکل تھک چکا تھا، لیکن نیند غائب تھی میری، نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نیکسٹ ڈے کیوریوسٹی نے مجھے دوبارہ مجبور کیا اور میں اسی جگہ کے بارے میں پتہ کرنے لگا۔ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا، لیکن رحمان گیسٹ ہاؤس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا مجھے، کوئی آن لائن میپ میں شو نہیں ہوا یہ۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔